السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ میں لاہور شہر کے متعلق آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں یہاں پیدا ہوا، یہیں بڑا ہوا، یہیں میں پڑھا اور یہیں سے پھر میں اپنے بعد پوسٹ گریجویشن کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے میں کئی ملکوں میں گیا، جس میں انگلینڈ جو میرا پہلا ملک تھا جس میں گیا اور وہاں پوسٹ گریجویشن کی، اور میری انگریزوں کے ساتھ، ویلز کے لوگوں کے ساتھ، اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کے ساتھ، آئرلینڈ کے لوگوں کے ساتھ اور انگلینڈ، کیونکہ کامن ویلتھ کنٹریز کے بہت سارے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، اس لیے میں تقریباً تمام افریقن کنٹریز کے جو لوگ تھے ان سے ملا۔ پھر ایسٹرن یورپ کے لوگ جب وہ پناہ گزین بن کر آئے، جب رشیا نے انویڈ کیا اور وہ ہنگری، چیکوسلواکیا، بلگیریا، یوگوسلاویا، جب ان ایریاز میں وہ گیا تو بے ایک دم ایکسڈس وہاں سے، اور ان سب سے ملا، ان کے ساتھ کام کیا، اور صرف میں نے پڑھا ہی نہیں بلکہ کلچرلی میں نے ان سے بہت کچھ دیکھا، سیکھا، اور جو میں ان کو اپنی کلچر کی چیزیں سکھایا۔ لاہور ہمارے اس کانٹیننٹ میں سب سے پرانا شہر ہے اور اس کو تعلیم کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ سکول، کالجز اور یونیورسٹیز جو لاہور میں ہی تھے۔ یہ جب انڈو پاکستان ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو لاہور کی جو ایک مرکزیت ہے، لاہور کا جو دریاوی راوی کے کنارے پر جو اس کی آباد اور جو اس کی بادشاہی مسجد اور جو اس کے جو انکلوز سٹی، جو والڈ سٹی کے اندر جو اس کے ڈفرینٹ دروازے ہیں، جیسے دہلی دروازہ ہے، جیسے شالمی دروازہ ہے، جیسے یکی دروازہ ہے، یہ بہت سارے باٹی دروازہ ہے، یہ سارے دروازے تھے، یعنی گیٹ سے ٹو دی انٹرنس ٹو دیٹ میجسٹک سٹی۔ وہ سٹی کی شان آج بھی اور اس کی مرکزی قومیت آج بھی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ میں چلوا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ وہ ایک روٹین ہو جاتا ہے اور شاید آپ کو وہ اس کی قدر کھو دیتے ہیں۔ پاکستان کے تاریخی شہروں میں جو شہر سب سے قدیم ہے، جس کا ہر گزرا دور اپنے آپ میں عظیم ہے، جس کا حسن ہر شہر پر حاوی ہے، جس کے پہلو سے گزرتا راوی ہے، جس کی ثقافت کا نہ ہے کوئی جوڑ، وہ ہے پنجاب کا شہر لاہور۔ یہاں کے محلہ مولیاں کے بارے تاریخی اوراق بڑے گہرے ہیں۔ سنا ہے یہاں کبھی مہاتما گوتم بدھ بھی آ کر ٹھہرے ہیں۔ اس شہر کے بارے قلم بند کی گئی بہت سی عبارتیں ہیں۔ دنیا کا یہ واحد شہر ہے جس میں 460 تاریخی عمارتیں ہیں۔ ہر حاکم دور کو اس سے خاصی چاہت رہی ہے۔ عرصہ دراز تک یہاں مغلوں کی بادشاہت رہی ہے۔ اس شہر کا قدیمی حسن آج تک نہ ڈھلا۔ مغلوں کی بنائی بادشاہی مسجد وہی، اور وہی ہے شاہی قلعہ۔ دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے جس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا سارا زور، 12 دروازوں پر مشتمل اسی دیوار کا اندر آج کہلاتا ہے اندرون لاہور۔
شاہی فنکاروں کے شاہکاروں کی پہچان کرواتی ہے دنیا کو یہاں کی مسجد وزیر خان. تاریخی خوبصورتی کی یہاں ہے بھرمار. کہیں ہے مقبرہ جہانگیر تو کہیں ہے شالامار. دریائے راوی کے سینے پر اب بھی ہے ہری بھری شہزادہ کامران کی خوبصورت بارادری. اس شہر میں جدت اور ترقی کا ایک نیا باب کھلا اور دنیا کو بے شمار جدید عمارتوں سے تعمیر نیا لاہور ملا. زندگی کی تیز رفتاری پر کیا قدرت نے بھلا اور 1861 میں یہاں ٹرین کا پہیا چلا. ہم نے اس شہر کے ساتھ جو ظلم کیا ہے کہ اس کی جو تاریخی جو اس کی مرکزیت تھی، تاریخی جو اس کی جو امپورٹنس تھی، جس نے بڑے بڑے شاعر پیدا کیے، جس نے بڑے بڑے لکھاری پیدا کیے، جس نے بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے، جس نے بڑے بڑے یہاں نوبل لاریٹس پیدا کیے، ایگریکلچرسٹ پیدا کیے، آرمی کے انہوں نے بڑے بڑے سولجرز پیدا کیے، ہیروز پیدا کیے. تو وہ یہ میں اس جگہ کی بات آپ سے کر رہا ہوں اور آپ کو دیکھ کر یہ پتہ چلے گا. لیکن ان کو اجاگر کرنے والے آج لوگ ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. اور یہ سوشل جو میڈیا کا جو لعنت ہمارے اوپر جو آئی ہے، اس لعنت نے اس کو یعنی غلط ڈائریکشن کی طرف ٹیک اوور کر لیا ہے. حالانکہ وہ اسی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو اجاگر کر سکتے ہیں اور فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اس شہر کے رہنے والے ہیں. اس شہر کی جو میجسٹک جو اس کی سینری ہے، اس کا جو آرکیٹیکچر ہے، اس کی جو بلڈنگز ہیں، اس کے اندر جو ان لوگوں نے جو میسنز سے جس طریقے سے انہوں نے رنگ بھرے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پھول اور ٹائلز بنائی ہیں. اور جب آپ وزیر خان کی مسجد کو جا کر دیکھیں، ایون بادشاہی مسجد کے محراب دیکھیں، اس شاہی قلعے کو دیکھیں، تو آپ کو صرف یہی نہیں، آپ کو تینوں مذاہب کے بڑے بڑے یہاں وہ لینڈ مارک بھی ملتے ہیں. آپ اگر جا کر دیکھیں تو بادشاہی مسجد کے ساتھ ہی ان کا ایک بہت بڑا سکھوں کا گرودوارا ہے. اور اسی طرح اگر شالمی کے پاس دیکھیں تو ایک بہت بڑا ان کا مندر تھا. اور کرسچنس کے تو دیکھیں ابھی بھی جو سینٹ اینتھنی اور کتنے بڑے بڑے جو چرچز ہیں وہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں. ایک لحاظ سے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہ ایک پلورلسٹک سٹی نہیں، پلورلسٹک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، مثال ہے. اور یہاں ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہب کی وہ پرستش کر سکے. اور ہمارے بالکل جسٹ کچھ میلوں کے فاصلے پہ جب سرحد عبور کریں تو آپ کو وہ نریندر مودی ایک ہٹلر نظر آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک یعنی 1 ارب سے بھی زیادہ 1.5 ارب کے قریب جس کی پاپولیشن ہے، وہ دیکھیں اس پاپولیشن میں جس میں کہ تقریباً نصف کے قریب جو ہیں وہ نان ہندوز ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کے باقیوں کو سب کو میسیکر کر دو، مسجدوں کو سب کو گرا دو اور چرچز کو آگ لگا دو، گردواروں کو جو ہے ان کو خون سے نہا دو، اور یہ صرف اور صرف مورتیاں رکھو. اور یہ جو پاگل پن اس کا ہے کہ وہ گوبر اور وہ گائے کا پیشاب اور جو ان کی جو وہ ساری ایسی حرکتیں ہیں جو ان میں کچھ ہندو جو ہیں وہ خود اس کو ڈسکارڈ کرتے جا رہے ہیں اور اسے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ اس کو واپس ہزاروں سال کی وہ اس پستگی کو واپس لا کے وہ کرنا چاہتا ہے اور باقی کو سب وہ میسیکر کرنا چاہتا ہے، جینوسائیڈ کرنا چاہتا ہے. تو لاہور شہر کی میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمیں اس کو اوور پاپولیٹ ہونے دیا ہے. تو اس کی جو سڑکیں تھیں، اس کے تو اندر سے جو اتنی مجسٹک نہر جاتی تھی، اس کی جو خوبصورتی تھی، اس کے کافی حد تک اس کے اوپر اثر پڑا ہے. لیکن اس تاریخی شہر، اس قدر مجسٹک شہر جو ہے، اس نے ساتھ ساتھ جو اس وقت ماڈرنائزیشن ہے
جس میں اورنج ٹرین آ گئی، میٹرو ٹرین آ گئی، آپ کے بہت سارے انڈر پاس اور اوور پاس آ گئے، آپ کی جو ایئرپورٹس جو ہیں اس کے اوپر جو آپ کی سہولتیں اور تبدیلیاں آئیں، آپ کی جو ٹریفک سائنس ہیں وہ آئیں، آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر آیا، اس کی برائیاں بھی بے حد ہیں، لیکن اس میں کچھ لوڈ جو تھا، جو کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا چوک ہو چکا تھا، اس کو اس نے سہارا دیا۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر نے ہیلتھ سیکٹر میں گورنمنٹ ہاسپٹل جو چوک تھے ان کو سہارا دیا، لیکن یہ ٹائم رائپ ہے کہ اب ان کو گورنمنٹ ٹیک اوور کرے، ان سب اداروں کو نیشنلائز کرے اور ایک سٹینڈرڈ کے اوپر لا کر ان کے اوپر پھر اگر وہ ان کو دینا چاہے تو ان کو بورڈز بنا کر ان کے، تاکہ ایک آدمی اس کا مالک نہیں ہو بلکہ پبلک جو ہے اس کے پاس شیئر ہوں۔ جرمنی کی طرح جیسے لفتھانسا ایئر لائن ہے، اس کے شیئر سارے پبلک کے ہیں، جرمن پاپولیشن جو ہے اس کی وہ ایئر لائن ہے۔ اس طرح اس کو نیشنل ساری یونیورسٹیز کو کر دیں، نیشنل سارے میڈیکل کالجز کو کر دیں، نیشنل آپ جو ہیں جس طرح سے لا کالجز کو کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لاہور کی جو تاریخ ہے اس کے اندر یہ ایک مائل سٹون ہوگا۔ اور یہ جو تبدیلی کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، تبدیلی آپ کی جو ہے نا پنیری سے شروع ہوتی ہے، اور پنیری آپ کی وہ ہے جب بچہ ایک 3 سے 5 سال میں جب وہ ایک اس میں داخل ہوتا ہے، اور نرسری سے وہ لے کر پرائمری ایجوکیشن اور پھر سیکنڈری ایجوکیشن اور پھر وہ کالج ایجوکیشن اور پھر وہ پوسٹ گریجویٹس کرتا ہے، تو آپ اس کی نرسری سے شروع کریں، پھر اس کی پرائمری ایجوکیشن سے شروع کریں، اور جب تک کہ آپ اس کو پورا نیشنلائز نہیں کریں گے، اپنے اختیار میں نہیں لیں گے، آپ یہ ہاچ پاچ کا جو سٹینڈرڈز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے، قانون آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ نے ہیلتھ کمیشن بنایا، کیا اس سے کیا میڈیکل سروسز امپروو ہو گئی ہیں؟ کیا ڈاکٹرز امپروو ہو گئے؟ کیا میڈیکل کالج نے جعلی میڈیکل ڈاکٹر بنانی وہ جو ہیں کم کر دی ہیں؟ جو لائرز بنا کر انہوں نے ہر گلی گلی میں لا کالج بنا کے انہوں نے پیسے کمائے، کیا اس سے اچھے لائرز آپ کے پاس آ گئے ہیں؟ وہ اچھے ججز آپ کی عدالتوں میں ہیں، اچھے پولیٹیشینز ہیں؟ یہ جو جگہ جگہ اکیڈمیز کھل کے، تو اب سینٹرل سروسز، اب رکشا ڈرائیور کی بیٹی بھی اور بیٹا بھی جو ہے وہ فخر سے کہتا ہے جی میری تینوں بیٹیاں جو ہے انہوں نے CSP کر کے سیکٹری لگے ہیں۔ ارے وہ انگریز کوئی الو کا پٹھا تو نہیں تھا نا، یا انگریز کو چھوڑو، جب بھی وہ آپ جب سے اسلام کا ظہور ہوا ہے آپ دیکھیں کہ اسی کو ہی یہ اس رتبوں پہ اور ایسی بڑی جگہوں پہ جہاں ایڈمنسٹریشن ہے ان کو لایا جاتا تھا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز اے خلیفہ چنا گیا، تو وہ جو انصاف کر سکیں، وہ جو ہیں وہ ان کو ایک ٹکے کا لالچ نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں، ایک چھوٹی سی گلی میں باٹی دروازے کے اندر میں ایک رکشا ڈرائیور کی جو بیٹی جس نے کوئی اچھی چیز دیکھی نہیں ہے، اور اس کو آپ ایک سیکٹری، ایک گاڑی، ایک ٹیلی فون اور ایک 3-4 ایڈیشنل سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری اور اختیار دے دیں گے، وہ تو اس نشے سے مست ہو جائے گی، وہ تو کرپشن کا گڑھ بن جائے گی یا بن جائے گا۔ تو آپ نے اپنی سول سروس کا کھانا خراب خود کیا۔ اسی طرح آپ نے میڈیکل پروفیشن کو تباہ برباد کیا۔ یعنی لاہور شہر کی جو شان ہے وہ تبھی رہے گی، ملک کی شان تبھی رہے گی کہ آپ اس کے جو کارندے ہیں، جو اس کے باسی ہیں، ان کا خیال کرو۔ اور وہ سب سے جو بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ ایک اچھے شہری بنائیں، ہے کہ ان کی تعلیم کی، اس کی جو دولت ہے اس سے ان کو مالا مال کرو، اور تعلیم کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا ہو کہ دنیا کے کسی ملک کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا لاہور کا انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔